ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا۔ ناظرین اکرام، آج کی صبح بڑی قیمتی صبح ہے، کیوں نہ ہو یہ قیمتی صبح کہ ہم جو بھی رات گزار کر آئے ہیں اسے ہم شب برات کے نام سے پکارتے ہیں، شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی رات ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں آج مانگا ہے، رو رو کر مانگا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے۔ ہر رات اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر دن اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن کچھ راتیں اللہ کریم نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمال کا احسان فرمایا کہ اس طرح کی راتیں عطا فرمائی جن راتوں میں ہم جاگ کر عبادات کر کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہوں نے آج کی رات کو منایا، اور وہ بھی جو آج اس وقت روزے کی حالت میں بھی ہیں۔ ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے لازمی دعا کیجیے، کیونکہ یہ دعاؤں کا وقت ہے، آپ کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام میں اللہ کریم مسلمانوں کی ہر وقت حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے اور ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے معزز مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج انشاءاللہ آج ہم حمد بھی سنیں گے، نعتیں بھی سنیں گے، اور آج کی جو رات ہم گزار کر آ چکے ہیں اس کی فضیلت جاننے کی بھی کوشش کریں گے، آج کے دن کی فضیلت جاننے کی کوشش کریں گے۔ جمعہ تو ہے ہی ہے، جمعہ تو بڑی بھی برکتوں والا دن ہوا کرتا ہے، مومنین کے لیے عید کا بھی دن ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف بھی آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سعد علیمی صاحب ہمارے ساتھ، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخواں، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حافظ طاہر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم طاہر بھائی، خیریت سے ہیں آپ بھی؟ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کے ساتھ محترمہ خوبصورت انداز کی مالکہ، میری مراد محترمہ مریم ذیشان صاحبہ، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ بھی؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ انشاءاللہ آپ سے بھی ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی شیف نورین صاحبہ موجود ہیں، جنہوں نے کچن کو زینت بخشی ہے، کچھ خوبصورت ڈش بنائیں گی، اچھی ڈش بنائیں گی۔ آج ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس بابرکت دن میں کیا بنانے جا رہی ہیں۔ محترمہ شیف نورین صاحبہ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ حمید بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آج آپ کیا بنانے جا رہی ہیں؟ کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن ہم بچوں سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ریسیپی ڈسکس کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ بچوں کے لیے کوئی ایسی ہیلدی چیز ہو جس سے ان کا پیٹ بھی بھرے، ہیلدی بھی ہو، زیادہ پیرنٹس کی جیب پہ وہ بھاری بھی نہ پڑے، جو کہ ہم ہمیشہ ہی سوچتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تھوڑی انٹرسٹنگ ہو جائے۔ تو ہم اس میں ایک ٹوسٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ریسیپی بہت سمپل ہے، لیکن وہ ٹوسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو ریسیپی کے اینڈ تک جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ تھوڑا سا اس کو سسپینس رکھتے ہیں۔ چلیں بالکل جی، آپ اسے کنٹینیو کریں۔ ریسیپی ہماری جو ہے وہ ہے آج کی پراٹھے، اور پراٹھے وہ ہیں جس کے اندر ہم فلنگز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آلو کی اور چکن کی۔ تو میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آپ لوگ اپنی ڈسکشن کریں جب تک میں اپنی پریپریشن کر لوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں، دو طرح کی فلنگز ہیں جو میں ریڈی کر رہی ہوں، ایک تو چکن کی، ٹھیک ہے، اور ایک آلو کی۔ آلو جو ہیں وہ ہم نے ابال لیے ہیں، چھیل کے اس لیے ابالے ہیں کہ یہ جلدی ابل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پورے آلو ابال کے بھی بعد میں آپ چھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے پہلے ان کو چھیلا ہے، اس کے بعد ان کے پیسز کر کے ان کو ابال لیا ہے، یہ جلدی ابل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائم تھوڑا سا صبح کم ہوتا ہے اگر آپ کو بچوں کو لنچ بنا کے دینا ہے تو یہ اچھی ٹیکنیک ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ چکن ہے جس کو ہم میرینیٹ کریں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ چکن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو میں ڈال رہی ہوں، ادروائز جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی فلنگز بھی اس میں جو وہ ہے میرینیشن ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، چکن میں نے 1 پاؤ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مائلڈ جو مسالہ ہوتا ہے یا چلی ہوتی ہے پیپریکا، وہ میں ڈالوں گی، تھوڑا سا نمک ڈالوں گی، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالوں گی، اور تھوڑا سا جو ہے وہ چلی فلیکس ڈال کے اور گارلک کا جو پاؤڈر ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرائی کر لیں گے۔
اور بعد میں اس کو شریڈ کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں یہ کام کرتی ہوں, پھر آپ کو آ کے میں دکھاتی ہوں. بالکل, آپ اسے کنٹینیو رکھیں, تب تک ہم گفتگو بھی کرتے ہیں علماء اکرام سے بھی اور نعت بھی سنتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سے میں چاہوں گا, خوبصورت پروگرام کا آغاز تو ہو چکا ہے لیکن ہم سنیں گے تاکہ اس پروگرام میں اور برکتیں ہوں, رونقیں ہوں. طاہر ہاشمی صاحب سے گزارش ہے, حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. تیری شان عم نوالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. کہیں بلبلوں کی نوا میں تو, کہیں ٹوٹے دل کی صدا میں تو, کہیں ٹوٹے دل کی صدا میں تو, ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو, اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, اور میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. جسے تو جو چاہے عظیم ہے, جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے, جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے, اور تیرے ہاتھ عزت و آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے. طاہر ہاشمی صاحب, آپ نے سما باندھ دیا ماشاء اللہ, سبحان اللہ. علامہ مفتی سعد علیمی صاحب, شب برات کی رات ہم گزار کر آ چکے ہیں, جمعے کا دن ہے. میں چاہوں گا ارشاد فرمائے کہ قرآن کیا فرماتا ہے, صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں, اور جنہوں نے آج کی رات عبادت کی, اللہ کو منایا, ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی, سب سے پہلے خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شب جمعہ میں عطا کی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شب جمعہ بھی ہے, ایسی فضیلت کی رات ہے, اللہ کی قربت کی رات ہے,
जुम्मा आने वाला था, ईद थी, आज हम उसमें मौजूद हैं, और उसके बाद फिर शब बारात। शब बारात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन अपने बंदों को जहन्नुम से खुलासी अता कर। देखिए ये सारी जो रातें हैं, हम इस बहसों में नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो तमाम रातें हैं, शब कदर हो, शब मेराज हो, शब बारात हो, जितनी भी रातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मेरा गफूर रहीम माफ करने बैठा है। वो तो इस मुंतज़िर, इस इंतजार में है कि कोई आए और अपनी मग़फ़िरत, अपनी खुलासी करवा के चला जाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात, यही शब बारात की रात थी, मैं जागती हूँ, पहलू में देखती हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, तो मेरा दिल बेचैन होता है। मैं उठकर जब उनकी तलाश में निकलती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं। मैंने जाकर अर्ज़ गुजार हुई, या रसूलल्लाह, आज की शब आप उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बाकी मामलात, आज आप इधर मौजूद हैं। फरमाया कि आयशा, आज शब बारात है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को जैसे बनु कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं उस बराबर लोगों को जहन्नुम से खुलासी अता करते हैं। हामिद भाई, बनु कल्ब, उनकी बकरियां, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मामला यह है कि अरब के उस दौर के अंदर जो सबसे ज्यादा बकरियां रखते थे वो बनु कल्ब का कबीला होता था, और उस कबीले की बकरियों का एक और भी खासा था। वो खासा क्या था कि उनकी बकरियों के ऊपर बाल बहुत ज्यादा हो। अगर आप इधर स्कर्दू की साइड पर चले जाएं तो अगर आप उनके भेड़ बकरे देखें तो उनके बहुत सारे बाल होते हैं। तो बनु कल्ब की बकरियों के बाल भी ज्यादा होते थे। इसका मतलब क्या है कि बाल तो हैं उसमें भी जायद, मतलब आम दिनों में जितनी खुलासियां होती हैं उससे भी ज्यादा खुलासी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात अता करते हैं। अगर इस रात भी कोई शख्स अपनी खुलासी ना करवा पाए, इस रात भी कोई इंसान मग़फ़िरत से रह जाए, तो फिर उस अपना नुकसान है। लेकिन एक और हदीस भी है, मेरे रसूल फरमाते हैं इस तरह की जितनी भी रातें हैं उसमें 3 लोग फिर भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। अब आज देखने का मामूल ये है कि कल रात हमने अल्लाह से मग़फ़िरत भी मांगी है, कल की रात हमने अल्लाह से तौबा भी की है। आज हम इस जगह पर खड़े हुए हैं कि वो 3 चीजें हम में हैं या नहीं है। आज जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, तो देख लें 3 चीज़ों से आपने खुलासी अता कर ली। फरमाते हैं कि उस शख्स की माफ़ी नहीं है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे, मुशरिक की कोई माफ़ी नहीं है। तो याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक इखलास के साथ जोड़ लें। और ये मजबून मैं गुजारिश करता हूं कि वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को बार बार पढ़ाएं। हमारे जहन में आता है कि मुशरिक कौन होगा? रसूल ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत में से सबसे बड़ा डर ये है कि वो कबल कयामत के मुशरिक हो जाएंगे। आज आप देखते हैं कि जितने हमारे बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आपको पता है कि तमाम स्कूल्स में मेरा आना जाना है, उसमें एथीज्म, इल्हाद जिस जरिए से फैल रहा है। हमारे स्कूल में बिग बैंग थ्योरीज पढ़ाई जा रही हैं, हमारे स्कूल्स के अंदर डार्विनिज्म पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है। मैं शब बारात की फजीलत से जितना हमारी जेनजी जनरेशन है उनको मैं बताऊंगा कि आप लाजमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को समझें कि मेरा रब यकता है तो कैसे है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझें। फिर कहा कि दूसरी चीज कौन सी है? दूसरी चीज अपने वालिदैन का नाफरमान जो हो ना, तो उसकी भी माफी नहीं है। याद रखें, जिनके वालिदैन जिंदा है कदमों में पड़ जाएं, माफियां मांग लें उनसे। मेरे रसूल फरमाते हैं, अब मेरे रसूल को जरूरत नहीं है, खुद फरमाते कि मैं मोहम्मद इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मैंने सूरह फातिहा शुरू कर ली होती और मेरी माँ कहती या मोहम्मद, मुझे पुकारती, मैं अपनी माँ को जवाब देता और नमाज तोड़ देता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप देखें कि हजरत उमर को फरमा रहे हैं, उमर अपने लिए दुआ करवा लेना। किससे या रसूल अल्लाह? अब ऐसे करनी से कह किसको रहे? उमर को। साथ में हजरत अली भी दुआ करवा। मामला क्या है? अब ऐसे करनी ने ऐसा क्या मामला किया? बदर में शरीक हुए? नहीं नहीं। ओहद में नहीं, खंदक में नहीं, शहीद हो गए हैं? नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की गलियों में उनके साथ शब रोज बसर किया? कुछ भी नहीं किया। जिंदगी में कभी रसूल के चेहरे तक को ना देखा। फिर कौन सा मामला या रसूल अल्लाह? फरमाया ये कि उमर, उसने वालिदा की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है मेरा रब उसके हाथ को नीचे करने से पहले उसकी सारी मुरादें पूरी करता है। सुभान अल्लाह। तो हामिद भाई याद रखिए, रमजान भी आने वाला है। मेरे रसूल फरमाते हैं, अच्छा हदीस को सुने, बद्दुआ कौन कर रहे हैं? जिब्राइल। और आमीन कौन कह रहे हैं? रसूल। रसूल ने मिंबर पर पैर रखा, जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, तबाह हो बर्बाद हो जाए वो शख्स, इस रमजान के एसेंस को ना पहुंचे, रमजान की फजीलत को ना पहुंचे। कौन सा शख्स है या रसूल अल्लाह? जिसके वालिदैन हयात हो और अपने वालिदैन की खिदमत करके वो वालिदैन को राजी ना कर पाए। मेरे रसूल फरमाते हैं आमीन। याद रखिए, जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपनी वालिदैन से माफी मांगे। वालिदैन है, कभी वो भी कोई बात कह देते हैं, इंसान उफ तक ना करे। तो ये अच्छा, जिनके वालिदैन इस रात चले गए हैं
وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو جیسے کل رات ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کریں, ان کے لیے دعائیں مانگیں. اور تیسرا کون سا شخص ہے جو عادتاً زانی اور شرابی ہو اور اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو, کوئی بھی کبیرہ گناہ. تو یاد رکھیں کسی بھی زانی شرابی کبیرہ گناہ شخص کی معافی تب تک نہیں ہے جب تک اس گناہ کے اندر وہ ملوث ہے. اگر آج ہی توبہ کر لے کہ یا اللہ میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا, یا اللہ میں آئندہ سے زنا کے قریب نہیں جاؤں گا, یا اللہ میں آئندہ سے سود خوری نہیں کروں گا, تو اللہ رب العزت آج ہی شب اس کی معافی فرما دیں گے. اور آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے, آخری پیغام دوں گا, کل شب تھی, ہم مسلمان ہیں, کوئی بھی دن آتا ہے تو اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. بالکل. تو یاد رکھیے کل رات جو اللہ سے وعدے کیے ہیں آج اس کو بھولنا نہیں ہے. آج جمعے کا دن ہے, اس کو اپنے اندر امپلیمنٹ کر. کل رات کو آپ روئے بھی ہوں گے, کل رات آپ نے اللہ کے سامنے وعدے بھی کیے ہوں گے, اس وعدے پہ قائم رہنا ہے. اور سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر 5 وقت نماز کو قائم کریں اور اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا دیں. یقین کریں یہ چیز آپ کے بچوں کے اندر آ گئی, آپ کی نسلیں بھی سنور گئی. اور آپ بالکل بالکل علامہ صاحب کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن ہمیں آوازیں بھی آ رہی ہیں, مہک بھی آ رہی ہے, تو ہمیں بڑھنا ہوگا کچن کی جانب. شیف نورین صاحبہ سے جانتے ہیں کہ ان کی ریسیپی کہاں تک پہنچی, کیونکہ ہمیں خوشبو کچھ زیادہ آنے لگ گئی ہے. جی جی حامد بھائی, ہم نے جو ہے وہ جو آلو بوائل کر لیے تھے ان کو ہم نے میش کر لیا, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا نمک. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کیسا چٹپٹا سا جو ہے نا فلنگ بنانی ہے, تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں تھوڑا سا نمک, تھوڑا دھنیا اور تھوڑا سا پیپریکا, تھوڑی جو ہے وہ چلی فلیکس ڈالا ہے, ٹھیک ہے, اور دھنیا بھی ڈالا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو مکس کر لیا ہے. ساتھ میں وہ جو ہم نے چکن تھا بون لیس, اس میں ہم نے پیپریکا, گارلک پاؤڈر, نمک, چکن پاؤڈر تھوڑا سا, اور جو ہے وہ چلی کے فلیکس یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچ ہم نے جب ڈالی تو اس کو جتنے میں نے آلو میش کیے اس کو میرینیشن پہ ٹائم مل گیا گوشت کو, اور اب اسی گوشت کو جو ہے وہ ہم فرائی کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا گلنے کی طرف چلا جائے گا کیونکہ اس سے پراٹھے کے اندر بھی پھر پکنا ہے, یہ فلنگ کے لیے یوز ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو پھر ہم شریڈ کر لیں گے, یعنی کہ اس کے ریشے بنا لیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کو آلو کے ساتھ ملا کے اور ہم پراٹھے کی فلنگ کریں گے. آٹا میں نے پہلے بول دیا تھا, میں آپ کو دکھا رہی تھی اس کا ٹیکسچر کیسا ہو گیا. شیف نورین صاحبہ ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ پھر. ٹھیک ہے ناظرین اکرام, ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل چھوڑیں جی, واپس آئیں پلیز. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح, میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. جمعے کا دن ہے, برکت والا دن ہے, شب برات ہم گزار کر آئے ہیں. میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا, لیکن میں چاہوں گا ان سے پہلے ہمارے ساتھ مریم ذیشان صاحبہ بھی موجود ہیں. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں مریم صاحبہ سے گزارش کروں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے, روٹ جائے, کچھ نہیں پرواہ, زمانہ چھوٹ جائے, روٹ
کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت کلام. اللہ پاک آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، بریک سے پہلے شیف نورین صاحب اپنی ریسیپی بتا رہی تھی، میں چاہوں گا وہ کنٹینیو کریں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. جی نورین صاحبہ. حامد بھائی، ہم نے وہ چکن جو میرینیٹ کی تھی کچھ ٹائم کے لیے، اتنی دیر میں ہم نے آلو کو جو ہے وہ میش کر لیا تھا تھوڑے بہت نمک اور مرچ کے ساتھ، ٹھیک ہے، دھنیا ڈالا تھا. اب اسی چکن کو جس کو میرینیٹ کیا تھا ہم نے فرائی کر لیا ہے جلدی جلدی، اور ساتھ میں یہ دیکھیں ہم نے اس کو شریڈ کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فلنگ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے، اب آپ کی مرضی ہے، بنانے والوں کی مرضی ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان ماؤں کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پسند سے جو ہے وہ فلنگ کو چینج کر سکتی ہیں. یا تو پراٹھے کو ٹوٹل آلو پہ چلی جائیں، یا مکس کر کے چلا لیں، یا صرف چکن کی بنا لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے بچوں کو کیا پسند ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے دیکھیں اس کو شریڈ کر لیا، زیادہ بس موٹا موٹا ہی، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے وہ ہم تھوڑا سا یہ آلو کی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور تھوڑا ہم چکن لے لیتے ہیں، اور یہ ہماری ایک بہت سمپل سی فلنگ ریڈی ہو چکی ہے. اچھا، اس کے اندر اگر بچے آپ کے چیز لور ہیں، آپ چیز کی ویریشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پیاز وغیرہ پسند ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اچھا، باقی میں آپ کو جو ہے وہ آٹا دکھا رہی تھی کہ ہم نے نارملی اس کو گرم پانی سے گوندا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا. تقریباً اس کو آدھا پونا گھنٹہ مل چکا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اس کو پراٹھے کی فارم دینا شروع کریں گے اور اس کی فلنگ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں جب تک آپ اسے جاری رکھیں ہم علامہ صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں. مفتی صاحب، جنہوں نے آج کی رات جو گزر گئی ہے اللہ کو منا لیا ہے وہ تو خوش نصیب ہے، اور جو عبادت نہیں کر سکے، جو گلی نکڑ پر بیٹھے رہے، گھروں میں سوتے رہے، یا کسی اور مشاغل میں ان کا وقت گزر گیا، ان کے لیے کیا اب بھی وقت ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا دربار تو ہر وقت کھلا ہے. بے شک. دیکھیں، اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہو نا، دنیاوی بندہ ہو، آپ اس سے کبھی ایک بار مانگے، دو بار مانگے، تین بار مانگے تو وہ شخص تنگ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے بھی بہت کچھ نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ بھی ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے. لمٹ ہوتی ہے. لیکن میرا رب بے نیاز ہے، میرا رب دینے پر راضی ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے، میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھاتا ہوں. اب دو ہاتھ اللہ کے ہیں نہیں، صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے. جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. مجھے بتائیں نا، کوئی ایسا رب ہے، کوئی ایسا دینے والا ہے، کوئی ایسا بادشاہ ہے؟ یہ میرے صرف رب کی بے نیازی ہے، میرے رب کا کرم ہے. کوئی شخص ہو اگر وہ اس سے رات کی عبادت رہ گئی ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے کچھ لوگ احباب، دوست احباب مجھے ملتے ہیں، یہ موضوع بالکل آپ نے اچھا چھیڑا ہے حامد بھائی، کہ جو کہتے ہیں کہ گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ اب تو مفتی صاحب معافی نہیں ہے، اللہ رب العزت مجھ سے تو ناراض ہو گئے ہوں گے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کی آخری سانس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے پر قادر ہے اور معاف فرماتا ہے. قطع کلامی معاف مفتی صاحب، کیا
اللہ رب العزت ہر رات کو ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، یا کچھ خاص راتیں ہوتی ہیں، یا ہر رات کو؟ پلیز یہ بھی بتائیے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو کہتے ہیں کہ ایک ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا جو آئے اور مجھ سے مانگے، لیکن جب یہ خصوصی راتیں ہوتی ہیں اس رات پر جو خلاصی ہوتی ہے وہ ایکسٹرا ہو جاتی ہے، عید ملتی ہے، عید ملتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بونس ملتا ہے، یہ رات بونس والی راتیں ہیں، ورنہ میرا رب تو ہر وقت تیار ہے، اور رات کا بھی مذائقہ نہیں ہے، دن میں بیٹھے بیٹھے مانگے، دوپہر کو مانگے، جو وقت اچھا لگتا ہے تنہائی میں میرے رب سے مانگے، میرا رب آپ کو معاف فرمائے گا۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شخص کتنا گناہگار ہو جائے گا، قارون سے زیادہ تو نہیں۔ قارون کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں باقاعدہ آیتیں اتاری اس کی ناراضگی کے لیے۔ جب قارون کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو چاہے قارون کے ساتھ کرو، کیونکہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ جلال میں آتے ہیں، زمین کو حکم کرتے ہیں زمین تم قارون کو جکڑ لو، تو زمین قارون کو اپنے ٹخنوں تک اس کو جکڑ لے۔ قارون کو ایک دم معلوم جب ہوتا ہے اب میں زمین کے اندر جانے والا ہوں، دسنے والا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے موسیٰ معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ جلال میں کہا زمین کو اور پکڑو، تو زمین گھٹنوں تک قارون کو پکڑ لیتی۔ قارون کہتے ہیں موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ جلال میں کہا اور پکڑو، کاندھوں تک۔ قارون کہتے ہیں موسیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ نے حکم دیا، قارون زمین کے اندر دھس گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، کلیم اللہ ہے نا، حضرت موسیٰ سے جب کلام ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے موسیٰ تیری اتنی منتیں کرتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو نے معافی نہ دی، خدا کی قسم، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، ایک بار کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں زمین سے نکال کر باہر کھڑا کر دیتا۔ یہ میری رب کی رحمت ہے۔ ایک شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کے اندر، لوگ آتے ہیں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، پہلے زمینیں ساری بنجر پڑی ہیں، دعا فرما دیں، آپ کی تو رب سنتا ہے، آپ نبی ہیں، بارش ہو جائے، رحمت ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پر جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں کہ اللہ لوگ پریشان ہیں، میرے پاس آئے ہیں، میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہی آبادی میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے کچھ اعمال کی وجہ سے میں ایسا ناراض ہو گیا ہوں کہ رحمت نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں، لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اس بندے کا سطر کیسا رکھا ہے کہ حضرت حدیث میں بھی اس بندے کا نام نہیں ہے۔ وہ بندہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر آج یہاں سے جاؤں نہیں تو رحمت نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی تو لوگ قحط سالی کی وجہ سے مر جائیں گے، میں بھی مارا جاؤں گا، اگر یہاں سے آبادی چھوڑ کر جاتا ہوں تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی شخص ہے۔ اور گنہگار کیسا ہے کہ کلیم اللہ کی دعا رکی ہوئی ہے، ایسا گنہگار ہے، لوگوں کی لائف ایٹ رسک ہے اس کی وجہ سے۔ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یا اللہ آج تو بڑی بےزتی ہو جائے گی۔ اچھا معافی بھی مطلب کے لیے ہے نا کہ بےزتی بچ جائے، یا اللہ آج تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، رسوا ہو جاؤں گا، کہ یا اللہ تو مجھے معاف نہ کر دے کہ آج میری عزت بچ جائے، یا اللہ میری عزت، ابھی دل میں خیال آ رہا ہے کہ میری عزت بچ جائے۔ اب یہ بات ہی کہنی تھی کہ میرا رب اوپر سے برسات کر دیتا ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ دوڑتے ہوئے جبل طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کلام کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو کہہ رہے تھے کہ رحمت نہیں برسے گی، ایک شخص ہے جو اتنا گنہگار ہے جس کی وجہ سے رحمت رکی ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کا نام ہی بتا دے۔ کہا نہیں 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 موسیٰ، یہ میرے رب، میرا اور میرے اس بندے کا معاملہ ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، عبد کا معاملہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر شخص کے معاملات اللہ کے ساتھ اپنے ہیں، تو آپ عبد ہیں، کسی وقت بھی اللہ سے معافی رات رہ گئی ہے، آج جمعے کا دن ہے، تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ سے معافی مانگیں۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، اپنے محبت کا تعلق مفتی صاحب بات ہو رہی ہے رحمت کی ہے جی، بات ہو رہی ہے کمال کی، تو کیوں نہ کمال والی ہستی کا ذکر کیا جائے، رحمت للعالمین کا ذکر کیا جائے۔ طاہر ہاشمی صاحب کی آواز ہے، ان بارگاہ رسالت میں ہم حاضری لگا رہے ہیں۔ جی طاہر بھائی۔ ہم سب پر یہ کرم ہے حضور کا، ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر کتنا کرم ہے۔ ناظرین اکرام، حضور ہی کا تو صدقہ ہے کہ ہمیں شب قدر ملتی ہے، شب برات ملتی ہے، ہمیں وہ رات نظر آتی ہے، وہ رات ملتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے جی، اسی کے صدقے تو ہمیں نماز ملتی ہے۔ سرکار کا بڑا کرم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اسی طرح پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیف نورین صاحبہ کچن میں ہمارے ساتھ ہیں جی، جانتے ہیں ہماری ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے؟ جی نورین صاحبہ بتائیے گا۔ فلنگ ہم نے بنا لی تھی، ٹھیک ہے، آٹا ہم نے گوندا ہوا تھا۔ اب میں نے کہا تھا کہ ایک ٹوسٹ ہے جو ہم نے اس ریسیپی میں کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا آئیڈیا، جو یہ آئیڈیا ہے، میری ایک فرینڈ کا ہے، جو آج ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کہ پراٹھے تو بچے کھاتے ہی ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنا دیا جائے تو میں نے یہ ہارڈ کارڈ شیٹ ہے، اس کی اسٹار، اس کا اسکوائر اور سرکل وغیرہ کاٹ لی ہیں آپ، اور کوئی بھی شیپ جو بچوں کو پسند ہو آپ بنا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور ہم یہ جو بھی آلو اور چکن سے بھرے ہوئے پراٹھے جو ہیں وہ ہم ان کو بنا کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کر دیں گے۔ اس کو ہم نے لاک کر دیا ان کے سائڈس کو، ٹھیک ہے، اور یہ اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اور کتنا ٹائم ابھی لگ سکتا ہے تقریباً؟ بس یہ آلریڈی ریڈی ہیں، بس ہم ایک دو شیپس اور بنا لیں گے، تب تک آپ لوگ اپنی بات کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، تو مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جنہوں نے مانگ لیا اللہ ان کو بخش دے گا، جو نہ مانگ سکے وقت موجود ہے، اور اگر مثال کے طور پہ انسان نے پوری رات عبادت کی ہے، والد دنیا سے جا چکے ہیں یا والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن وہ جب جا رہی تھی تو ناراض گئی ہیں، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو میں اس میں ایک بات کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں موجود ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، بڑی ایک عجیب حدیث ہے، جس دن میں نے یہ حدیث سنی اور پڑھی تو ایک عجیب سی بے چینی دل میں آ گئی کہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ رسول دربار میں موجود ہیں، ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں صحابی ہیں، ان کی جو ہے جان جانے والی ہے، آخری سانسیں ہیں اور زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ صحابی ہیں، رسول پریشان کہ صحابی ہیں، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، یہ عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے، صحابی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شخص جو رسول کے دربار میں بیٹھتا بھی ہو، رسول کی معیت بھی حاصل ہو، رسول کے زمانے میں بھی موجود ہو، فرمایا کہ اس شخص کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔
میرے رسول جب اس کے گھر پر جاتے ہیں صحابی سے پوچھتے ہیں والد زندہ ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں والدہ زندہ۔ ناراض ہیں؟ صحابی فرماتے ہیں ناراض ہیں۔ کہا یہی وجہ ہے۔ ایک دم دوڑ کر جاتے ہیں، ان کی والدہ سے ملتے ہیں، والدہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ اب صحابی ہیں، بدتمیزی والا معاملہ نہیں ہے۔ والدہ کہتی ہیں تیز بولتا ہے، جب بولتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاف کریں گی؟ کہا نہیں نہیں، میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ لیکن والدہ تھی، رسول نے صحابی کو فرمایا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ، مثال دی کہ ہم ان کو جلا دیں کیونکہ جہنم نے بھی تو جلانا ہی ہے۔ اب والدہ تھی، جیسی یہ بات سنتی کہا نہیں نہیں نہیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ وہاں والدہ کی زبان سے معافی نکلی ہے، یہاں صحابی کے کلمے سے زبان سے کلمہ نکلا۔ میرے رسول نے ان کا خود جنازہ، اب کوئی یہ بات نہ سوچے صحابی ہیں، رسول نے جنازہ پڑھوا دیا، کلمہ زبان پر نصیب ہو گیا، بخشے بخشائے ہیں، جنازہ پڑھ کے واپس ہو رہے ہیں۔ تمام لوگ جو جنازے میں شریک ہیں ان کو روکتے ہیں۔ کون ہیں؟ عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہے، اور باقی تمام صحابہ سب کو کھڑا کرتے ہیں اور ان سے حکم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میرے لوگوں، جن سے ان کے والدین ناراض ہوں ان کا نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ نماز قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ دربار کی حاضریاں لگاتے رہو، تبلیغی اجتماعات میں جڑتے رہو، بڑے بڑے قافلوں میں جڑتے رہو، اور بڑے بڑے بزرگان دین کی مزارات کو بلکہ جھاڑو بھی دے آؤ، لیکن اگر آپ کے والدین ناراض ہوں یاد رکھیں یہ کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حج عمرہ بھی کراؤ، بالکل ایسا ہی ہے، حج عمرہ بھی کراؤ، لیکن کچھ بھی کر لو، اپنے والدین ناراض ہیں تو کوئی چیز قبول نہیں ہے، تو اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جس سے والدین ناراض ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ واحد اپنے بچوں کا عمل ایسا ہے کہ جو والدین کو قبر تک بھی پہنچتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ علم نافع کیا ہے، کہ علم نافع یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے بعد بھی اس علم کے ذریعے اس کو ثواب پہنچ، جیسے کوئی عالم کوئی علمی کتاب لکھ دے، بزرگان دین کی کتابیں ہیں ہم پڑھتے ہیں ان کو ثواب۔ اسی طرح ایک ایسے والدین اپنے بچوں کی تربیت کر کے چلے جائیں کہ بچہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، والدین کو ثواب پہنچتا ہے، تو ان کے بچوں سے یہ التماس ہے کہ جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ان کے قبروں کی ہمیشہ ان کے قبروں کے پاس یاد رکھیے۔ میں ایک بڑی افسوس سے ایک بات کہوں گا حضرت، آپ بھی، ہمیں لوگ نے لے کر جاتے ہیں کہ والدین کی قبر پر جانا ہے دعا کے لیے، ہم ان کے ساتھ جب جاتے ہیں تو ان کو اپنے والدین کی قبر ملتی نہیں، کبھی ادھر سے گزرتے ہیں کبھی ادھر سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سالہ سال وہ کبھی والد کی قبر کی زیارت ہی کرنے نہیں آئے، اور پھر ان کو قبر نہیں ملتی، ایسے ہی کہتے ہیں بس یہیں سے دعا فرما دے، اب ہمیں معلوم نہیں کہ والدین کی قبر کون سی ہے۔ تو اتنی بڑی یہ ایسی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہر روز، ہر نہیں تو ہفتے میں 1-2 مرتبہ آپ کو جانا چاہیے، سورہ ملک پڑھیں، تو یہ اپنی عادت بنا لیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ایصال ثواب کی محفلیں رکھیں، خود پڑھیں، ان کو ثواب پہنچائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اپنے والدین کے لیے، یا کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کا بندوبست نہیں ہے، ان لوگوں کو، یتیم بچوں کو، اور اس کے ایصال ثواب اللہ رب العزت آپ کے والدین کو دے، اور کوشش کریں اپنے بچوں کی بھی پھر نیک تربیت کریں، تو وہ تمام چیز اللہ رب العزت آپ کے والدین کو ایصال ثواب پہنچائے گا اور اللہ رب العزت اس کے معاف فرما دے گا۔ لیکن ان سے گزارش ہے جن کے والدین زندہ ہیں، اچھا اساتذہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی روحانی والد کی جگہ ہیں، اساتذہ زندہ ہیں، رشتہ دار زندہ ہیں، زمین جائیداد کے مسائل کو پیچھے چھوڑ دیں کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، زمین کے چکروں میں چاچو سے روٹھے ہوئے ہیں، چاچو نے زیادتی کر دی، ماما نے زیادتی کر دی، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہے، اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دیں۔ یاد رکھیے ایک شعر بڑا خوبصورت پڑھا تھا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ دل، اس دل میں یاد رکھیں یا تو اللہ رہے گا یا مال رہے گا۔ ہم اس دل میں حسد بھی پالے بیٹھے ہیں، بغض بھی پالے بیٹھے ہیں، کینہ بھی پالے بیٹھے ہیں، دنیاوی محبت بھی ہے۔ جب تک یہ دل سے تمام چیزیں چلی نہیں جائیں گی تو اللہ رب العزت اس میں نہیں آئیں گے۔ وہ فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، خلوت ہو گئی۔ جب یہ خلوت ہوگی تو یاد رکھیے تب اللہ رب العزت آپ اس دل میں سمائیں گے۔ اور آخری شعر میں اپنی گفتگو کا، آپ نے ایک ابھی بات چل رہی تھی کہ شب معراج ہو یا کوئی بھی رات ہو، وہ کس کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے؟ رسول کے وسیلے سے ملی ہے۔ اور اس تمام پس منظر کو، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، رسول کی بات ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، وہ فرمایا حضرت نے ہماری اوقات صرف اتنی ہے، یاد رکھیے بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس تمام منظر کو اقبال نے ایک شعر کے اندر تمام جوڑ دیا، سب سے خوبصورت اقبال کا شعر۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو،
بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، اگر تم نہ ہو، کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی، آج ہماری یہ بہاریں، آج یہ کہکشائیں کچھ بھی نہ ہوتا، ہم جو بیٹھے ہیں رسول کا صدقہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیف نورین صاحبہ، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم نے نعت بھی سننی ہے، ہماری ریسیپی یقیناً تیار ہو گئی ہے، بتائیے گا پلیز۔ جی جی بالکل، میں اسکوائر والا بنا رہی ہوں، آپ بالکل نعت سنیں۔ اچھا جی، چلیں ہم مریم صاحبہ سے گزارش کریں گے، مریم ذیشان صاحبہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں جی۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوگا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد بھی تشریف لائے ہوئے، خود محمد بھی تشریف لائے ہوئے، کس قدر جا فضا آج کی رات ہے، کس قدر جا فضا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تلی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت انداز۔ اللہ پاک آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، ہمارا سننا قبول فرمائے۔ یقیناً ناظرین اکرام، یہ مانگنے کی رات ہوا کرتی ہے، مانگنے کا وقت ہوا کرتا ہے، ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ ہم ابھی کچن کی طرف بڑھتے ہیں اور یقیناً ابھی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ میں چاہوں گا شیف نورین صاحبہ جاتے جاتے آج کے پروگرام کے اختتام پر کیا کمنٹس دینا چاہیں گی، اپنی ریسیپی کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گی پلیز؟ جی ہم نے یہ ایک اسکوائر شیپ میں بنا لیا ہے اور ایک اسٹار شیپ میں بنا لیا ہے، تاکہ بچے اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور خوشی خوشی یہ کھا لیں۔ ویسے تو خیر پراٹھے پسند ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ بچے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، انہیں لائٹ جو ہے وہ ناشتہ کرنا ہوتا ہے، یا زیادہ تر وہ بریڈ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو روٹی کھلانا یا آٹا کھلانا جو ہے نا، جو گندم کا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے آج کل۔ جی بہت خوبصورت، اسکرین پہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں میں اور برکت عطا فرمائے، ہم اسی طرح آپ کے پکائے ہوئے کھانے کھاتے رہیں، لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ہمارے تینوں معزز مہمان، مفتی سعد علیمی صاحب آپ کا شکریہ، حافظ طاہر ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ، مریم ذیشان صاحبہ آپ کا شکریہ، شیف نورین صاحبہ آپ میزبان ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔